السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے پروفیسر کلیم الدین احمد کے حوالے سے بہت ہی اہم پوائنٹس پیش کر رہی ہوں جو کہ UGC نیٹ JRF اردو میں بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گے۔ کلیم الدین احمد جو ہمارے نصاب میں شامل ہے ان کے حوالے سے بہت سارے سوال آتے ہیں، تو ان کے پوری حیات ہے، یہاں پہ حیات و خدمات ہے۔ نام کلیم الدین احمد تھا۔ کلیم الدین احمد 1908 عیسوی میں پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ کلیم الدین احمد کا انتقال 1983 عیسوی میں ہوا۔ کلیم الدین احمد نے اعلیٰ تعلیم لندن کیمبرج میں حاصل کی تھی۔ نور الحسن نقوی کا قول ہے کہ کلیم الدین احمد نے تنقید کے میدان میں قدم رکھا تو اردو دنیا میں زلزلہ سا آ گیا۔ نور الحسن نقوی کا قول ہے کہ کلیم الدین احمد نے تنقید کے میدان میں قدم رکھا تو اردو دنیا میں زلزلہ سا آ گیا۔ کلیم الدین احمد دراصل مغربی ادب اور خاص طور پر انگریزی ادب سے مروبیت کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ کلیم الدین احمد دراصل مغربی ادب اور خاص طور پر انگریزی ادب سے مروبیت کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان گئے، انگریزی ادب کا مطالعہ کیا، FR لیوس جیسے بلند پایہ نقاد سے فیض اٹھایا۔ کلیم الدین احمد کے تنقید میں لیوس کا اثر واضح طور پر نظر آتا ہے۔ کلیم الدین احمد نے لکھا ہے کہ مجھے FR لیوس نے نقاد بنایا۔ کلیم الدین احمد کی پہچان متنازع نقاد کی حیثیت سے بھی ہے۔ کلیم الدین احمد ہمیشہ اردو ادب کا مغربی ادب سے موازنہ کرتے رہے ہیں۔ انہیں اردو ادب میں خامیاں ہی خامیاں دکھائی دیں، یعنی وہ جو کچھ نقاد کا کہنا ہے، کچھ عالموں کا کہنا ہے کہ کلیم الدین احمد مغربی ادب کے پرستار تھے۔ کلیم الدین احمد نے اردو غزل کے تعلق سے لکھا ہے کہ غزل نیم وحشی صنف سخن ہے۔ حالی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ خیالات ماخوذ، واقفیت محدود، نظر سطحی، فہم و ادراک معمولی، غور و فکر ناکافی، تمیز ادنا، دماغ و شخصیت اوسط، یہ تھی حالی کی کل کائنات۔ مولوی عبدالحق کے بارے میں لکھتے ہیں کہ عبدالحق صاحب شاعری کی ماہیت اور اس کے مقصد سے بیگانہ ہیں۔ اکثر جو کلیم الدین احمد کے اقوال ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ وہ زیادہ تر دوسرے نقادوں کی یا شاعروں کی یا ادیبوں کی مذمت ہی اڑاتے ہیں، بہت کم انہوں نے کسی کی تعریف کی ہے۔ سرور صاحب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ معلوم نہیں کیوں سرور صاحب کچھ جھنجھلائے ہوئے ہیں، شاید انہیں احساس کمتری ہے، اور یہ احساس کمتری کہتا ہے تم نے ابھی تک کوئی مفصل کتاب کیوں نہیں لکھی؟ وہ دسترخوان کی مکھی ہیں، شہد کی مکھی نہیں۔ سرور صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ دسترخوان کی مکھی ہیں، شہد کی مکھی نہیں۔ احتشام حسین کے تعلق سے کہتے ہیں کہ گویا ہاتھی خوش فعلیاں کر رہا ہو۔ مختصر یہ کہ کلیم الدین احمد نے اردو تنقید میں بت شکنی کی خدمت انجام دی ہے۔ اردو کا محکم عقیدہ ہے، کلیم الدین احمد کا خیال ہے کہ اردو کا محکم عقیدہ ہے کہ شعر و ادب کو نہ محض نفسیات کی کسوٹی پر پرکھا جا سکتا ہے، نہ صرف مارکسزم کی روشنی میں اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ کلیم الدین احمد کا قول ہے کہ نقاد نہ فرائیڈ کا خوشاچی ہوتا ہے اور نہ مارکس کا مقلد۔ وہ فرائیڈ اور مارکس دونوں کے نظریوں میں سے کچھ مفید باتیں لے سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ مفید اور غیر مفید، درست اور نادرست کی سمجھ ہو۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم ادب کو ادب سمجھیں اور اسے ادب کی حیثیت سے جانچیں۔ یہ بھی کلیم الدین احمد کا قول ہے۔ ادب کی دنیا ایک ہے، اس میں الگ الگ چھوٹی دنیائیں ہیں، خود مختار حکومتیں ہیں۔ شاعری کا مدعا آج بھی وہی ہے جو 2000 برس پہلے تھا، اور فنون لطیفہ کے بنیادی قوانین، شاعری کی اصولی باتیں، ساری دنیائیں ایک ہیں۔ یہ کلیم الدین احمد کا قول ہے کہ ادب کی دنیا ایک ہے، اس میں الگ الگ چھوٹی دنیائیں ہیں، خود مختار حکومتیں نہیں۔ شاعری کا مدعا آج بھی وہی ہے جو 2000 برس پہلے تھا، اور فنون لطیفہ کے بنیادی قوانین، شاعر کی اصولی باتیں، ساری دنیائیں ایک ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پیغام اور شاعری میں کوئی بیر ہے، شرط یہ ہے کہ پیغام شعری تجربہ بن جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پیغام اور شاعری میں کوئی بیر ہے، شرط یہ ہے کہ پیغام شعری تجربہ بن جائے۔ یہ قول بھی کلیم الدین احمد کا ہے۔ کلیم الدین احمد کے بارے میں اہم اقوال جو نقاد نے ان کے بارے میں کہے ہیں۔
کلیم الدین احمد ہمارے چوٹی کے نقادوں میں سے ہیں۔ میں انہیں ایک بہت اہم نقاد ہی نہیں، تنقید کا ایک بہت اچھا معلم بھی سمجھتا ہوں۔ نقاد کا کام صرف بت گری نہیں، بت شکنی بھی ہے، اور کلیم الدین احمد نے بہت سے بت توڑے ہیں۔ یہ قول آل احمد سرور کا ہے۔ آل احمد سرور کہتے ہیں، کلیم الدین احمد ہمارے چوٹی کے نقادوں میں سے ہیں۔ میں انہیں ایک بہت اہم نقاد ہی نہیں، تنقید کا ایک بہت اچھا معلم بھی سمجھتا ہوں۔ نقاد کا کام صرف بت گری نہیں، بت شکنی بھی ہے، اور کلیم الدین احمد نے بہت سے بت توڑے ہیں۔ یہ قول آل احمد سرور کا ہے۔ اگلا قول ہے، انہیں صرف مغرب کا اندھا مقلد اور مارکسی تنقید کا کٹر مخالف کہہ کر ٹالا نہیں جا سکتا۔ ان کی انتہا پسندی سے چڑھنے کے بجائے ان کا سنجیدگی سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ آل احمد سرور کا قول ہے۔ وہ وہی کہتے ہیں جو انہیں کہنا تھا، اور اسی شدومت سے کہتے تھے جو ان کا شیوا تھا۔ دراصل وہ کبھی اس نیت سے حملہ آور نہیں ہوئے تھے کہ میدان ان کے ہاتھ آ جائے۔ یہ محمود الہی کا قول ہے کلیم الدین احمد کے حوالے سے۔ اپنی تلاش میں 1975 عیسوی میں ان کی خود نوشت سوانح ہے۔ اردو شاعری پر ایک نظر 2 جلدوں میں 1940 عیسوی میں۔ اردو تنقید پر ایک نظر 1942 عیسوی۔ عملی تنقید ان کی تصانیف ہے یہ سب۔ عملی تنقید 1963 عیسوی میں جو شائع ہوئی، ان کے ڈیٹ کے ساتھ ہے کتاب کے نام۔ سخن ہائے گفتنی 1955 عیسوی میں۔ اقبال ایک مطالعہ 1979 میں۔ قدیم مغربی تنقید اردو زبان اور فن داستان گوئی 1944 عیسوی میں۔ منظر عام پر آئی تنقید کی بھول بھلیاں، ادبی تنقید کے اصول، میری تنقید ایک بازدید، تحلیل نفسی اور ادبی تنقید، یہ کتاب 1948 عیسوی میں آئی ہے۔ کلیم الدین احمد کے تنقیدی نظریات تذکرے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ تذکروں کی اہمیت تاریخی ہے، اور دنیائے تنقید میں ان تذکروں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ تنقید اور ادب میں ناگزیر ربط ہے۔ تنقید ادب کی پیروی کرتی ہے اور ادب سے الگ ہو کر یہ سانس نہیں لے سکتی۔ اصل دشواری یہ ہے کہ اردو میں تنقید سے مراد تعریف ہے، تقریض ہے، اور کبھی کبھی نیری تنقیص، بیجا نکتہ چینی۔ فن تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، مشکل بھی آسان بھی۔ تنقید مشکل ترین فن ہے۔ فن تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، مشکل بھی آسان بھی۔ تنقید مشکل ترین فن ہے۔ اس لیے ہر کس و ناقص ایک نقاد کے فرائض انجام نہیں دے سکتا۔ تنقید کوئی کھیل نہیں ہے جسے ہر شخص بآسانی کھیل سکے، یہ ایک فن ہے، ایک صناعی ہے۔ تنقید ایک قسم کی پرکھ ہے، ایک قسم کی کسوٹی ہے جس سے کھرے کھوٹے میں امتیاز ممکن ہے۔ نقاد کسی حساس آلے کی طرح غیر صحت مند زہریلے جراثیم کا پتہ چلاتا ہے اور ان کا خاتمہ کرتا ہے۔ انہدام کے بغیر تعمیر ممکن نہیں۔ یہ سب ان کے تنقیدی نظریات ہیں۔